حضرت معبد کی بہن کی صاحبزادی حضرت ہند کا بیان ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی فرمائی۔ خیمے کے باہر جھاڑیوں میں جہاں پر حضور نے کلی کا پانی ڈالا تھا، صبح ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، جن میں عنبر کی جیسی خوشبو اور شہد جیسی مٹھاس ہے۔ ان پھلوں میں یہ خاصیت تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے سیراب ہو جائے، بیمار کھائے شفا یاب ہو جائے، اور کوئی اونٹ یا بھیڑ یا بکری وغیرہ اس کا پتا کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ برکت والا درخت رکھا تھا۔ اطراف و جوانب سے کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اچانک ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے ہیں اور پتے سوکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے مگر کم۔ اس وقفے کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح کو پھر ہم نے دیکھا اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے پیدا ہو گئے اور پھل گر گئے ہیں۔ ہم لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضرت علی مرتضیٰ کریم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے شہادت پا لی ہے۔ اس کے بعد اس درخت میں پھل نہیں لگے لیکن محض پتے رہ گئے۔ ہم لوگ انہی پتوں سے ہی فیض حاصل کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم نے یہ دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے۔ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ دن اسی وحشت اور پریشانی کے عالم میں گزرا۔ رات کے وقت اس درخت سے رونے کی آواز آئی، جس سے ہم لوگوں کی وحشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت اور دوسرے ساتھیوں کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ پھر وہ درخت کبھی شاداب نہیں ہوا۔